میں جس روڈ پر موجود تھا وہ میرے گھر سے قدرے دور تھا اور ہو سکتا تھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو جاتی، اس لیے میں نے شارٹ کٹ روڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پرانی بائک بیچ کر نئی لے لی تھی، قسطوں پر لی تھی مگر قسطیں بڑی رکھی تھیں تاکہ جلد ادا ہو جائیں۔ بائک نئی ہونے کی وجہ سے تیز رفتار تھی، سامنے ایک گلی تھی، میں نے موٹر بائک ایک گلی میں موڑی اور رفتار کچھ ہلکی کر لی۔ گلی بھی ویران اور سنسان پڑی ہوئی تھی، کہیں کہیں مرکری بلب اونگ رہے تھے۔ میں ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک سامنے سے دو سائے دوڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا رخ اسی طرف تھا جدھر سے میں آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی بائک کی لائٹ ان سایوں پر پڑی تو وہ مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں یکلخت یہ خیال آیا تھا کہ کہیں یہ دونوں ڈاکو نہ ہوں، کیونکہ آج کل بائکس اور موبائل فون چھیننے کی وارداتیں عام تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ دونوں ڈاکو ہوئے تو ان کے پاس ریوالور بھی ہوں گے۔ میں اگر فرار ہونے کی کوشش کروں گا تو یہ پیچھے سے مجھ پر فائر کریں گے، اس لیے میں ذہنی طور پر کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بالآخر دماغ نے حکم دیا کہ میں بائک روک لوں، جان ہے تو جہان ہے۔ ویسے بھی میں نے کالج کے دور میں باکسنگ بھی سیکھی ہوئی تھی، کراٹے کی کلاس بھی لیتا رہا تھا، کئی مقابلے بھی جیتے تھے، بڑے بڑے باکسروں کو ناک آؤٹ کیا تھا، لیکن ریوالوروں کے سامنے میری ساری باکسری دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ میں نے خود کو ہمت دلاتے ہوئے بائک ان کے قریب جا کر روک دی۔ دونوں لڑکے امیر زادے دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا قد و قامت میں لمبا اور خاصا جسیم تھا، جبکہ دوسرا درمیانے قد کا تھا۔ ان دونوں کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی، جیسے میلوں دور سے دوڑ کر آ رہے تھے۔ میں غائرانہ نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے پاس ریوالور نہیں تھے۔ کیا تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ لمبے قد کے لڑکے نے پوچھا۔ لڑکی؟ میں نے تعجب بھرے انداز میں کہا۔ ہاں لڑکی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ نہیں، میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ میرا ذہن الجھ گیا تھا، کئی سوال میرے ذہن میں کسمسانے لگے تھے کہ یہ کس لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں؟ کون ہو سکتی ہے وہ؟ یہ دونوں اسے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے شانی؟ وہ لڑکی اسی طرف آئی تھی، دوسرے لڑکے نے لمبے لڑکے سے کہا۔ ہاں وہ اسی طرف ہی آئی تھی، لمبے لڑکے شانی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے وہ یہیں کہیں چھپی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کسی دکان کے تھلے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں غائرانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک قریبی دکان کے تھلے کے نیچے سے سفید لباس میں ملبوس کوئی نکل کر سڑک کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ رہی وہ، شانی کے ساتھی نے چیختے ہوئے کہا تو وہ دونوں اس کی طرف لپک پڑے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ لڑکی جو کوئی بھی ہے مظلوم ہے اور ان لڑکوں کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے اس لڑکی کی مدد کرنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس لڑکی کی عزت بچ جائے۔ ہر لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی تو قیمتی متاع ہوتی ہے، چاہے وہ کوڑا چننے والے کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ دونوں لڑکے سفید لباس میں ملبوس لڑکی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور اسے موڑ کر دونوں کے پیچھے بڑھ گیا۔ وہ دونوں سڑک پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے کچھ پہلے بائک روک لی اور ان لڑکوں کی طرف دیکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے بائک ایک سائیڈ پر کھڑی کر دی اور اسے بند کر کے نیچے اتر آیا۔ دونوں لڑکے میری طرف مڑے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شانی نے تحکم آمیز انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ مجھے اس کا یہ لہجہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں ضبط کر گیا۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ چلو جاؤ یہاں سے، شانی کا دوست بھڑک کر بولا۔ پھر وہ دونوں متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک بار وہ لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، شانی جھنجھلا کر بولا۔ اچانک اس کی نظر کسائی کے ایک پھٹے کی طرف پڑی تو وہ اپنے دوست کو لے کر اس طرف بڑھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور دماغ میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ یقیناً انہیں وہ لڑکی مل گئی تھی۔ میرا خیال درست ثابت ہوا تھا، لڑکی واقعی کسائی کے پھٹے کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ شانی اور اس کا دوست دونوں اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کھینچ لائے۔ لڑکی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن وہ دونوں اسے ایسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے جیسے کسائی بکرے کو ذبح کرنے مذبح خانے لے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آس پاس کے گھروں سے کسی ہلچل کے آثار نظر نہیں آئے۔ عجیب دنیا ہو چلی ہے کہ لوگ اب ایسے معاملات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چپ کر ورنہ ایک تھپڑ لگاؤں گا، شانی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ گلی کے کونے میں نصب کھمبے پر لگا بلب روشن تھا۔ روشنی میں مجھے لڑکی کا چہرہ تو واضح دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ بے حد ڈری ڈری سی دکھائی دی۔
اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پیروں میں جوتی بھی نہیں تھی۔ وہ شانی کی دھمکی سن کر خوف زدہ ہونے کے بجائے اور زیادہ زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ! اس کی تو… شانی نے ایک گندی گالی دی اور پھر اس نے لڑکی کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چٹاخ کی آواز سناٹا چیر گئی تھی۔ لڑکی اور زیادہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہ بدستور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! لڑکی چلانے کے ساتھ ساتھ مزاحمت بھی کرنے لگی۔ میں تماش بین کھڑا دیکھتا رہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن پھر میرے اندر ڈھارس سی بندھی کہ میں تو باکسر ہوں۔ شانی اور اس کے دوست کے پاس ریوالور نہیں ہے، اس لیے میں انہیں آسانی سے چت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھہرو! قریب پہنچ کر میں نے کہا تو شانی اور اس کا دوست رک گئے اور استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کی رنگت سانولی تھی، خوبصورت اور تیکھے نین نکوش کی مالک تھی، لیکن اس وقت اس کا چہرہ مترشح اور پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر امید کی کرن لہرا گئی۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے ان درندوں سے بچا لو! لڑکی نے متوحش لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ دونوں امیر زادے آوارہ اور عیاش ہیں، لیکن یہ لڑکی کون ہے اور انہیں کہاں سے ملی؟ اس بارے میں تو وہی بتا سکتی ہے۔ البتہ میں خطرے کی سنگینی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، میں نے کہا تو شانی اور اس کا دوست غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا یہ تمہاری بہن لگتی ہے؟ شانی نے لڑکی کو ایک بار پھر گندی گالی دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شانی نے اس لڑکی کا بازو چھوڑ کر میری طرف غلط ارادے سے آتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے قریب پہنچتے ہی مجھے مکہ مارنا چاہا، لیکن میں نہ صرف بجلی کی سی تیزی سے جھکائی دے گیا، بلکہ میں نے یکدم سیدھا ہوتے ہی اس کے جبڑے پر ماہر ریسلر کی طرح مکہ رسید کر دیا۔ شانی کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بے اختیار اپنے جبڑے پر رکھ لیا۔ شانی کے دوست نے اسے مکہ کھاتے دیکھا تو وہ بھی طیش میں آ گیا، لیکن اس نے لڑکی کا بازو نہ چھوڑا۔ شاید اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ لڑکی دوبارہ فرار نہ ہو جائے۔ تیری تو… شانی گندی گالی نکالتا ہوا ارنے بھینسے کی طرح میری طرف لپکا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا میں نے اس کی ناک پر ایک اور مکہ رسید کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بل بلا اٹھا اور ایک بار پھر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ناک سے خون کے قطرے نکل کر ٹھوڑی سے پھسلتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ شانی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کا دوست اسے پکارنے لگا۔ اچانک لڑکی نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بالکل فلمی سین کی طرح تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے شہدوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر شہدوں سے بھڑ جاتا ہے۔ اس وقت بھی ویسا ہی منظر تھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو شاید یہی سمجھتا کہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ شوٹنگ نہیں تھی بلکہ حقیقت پر مبنی مناظر تھے۔ اس لڑکی کی عزت واقعی خطرے میں پڑ جاتی اگر میں بروقت اس کی مدد کے لیے یہاں نہ پہنچتا۔ میری زندگی کی یہ پہلی اور حقیقی لڑائی تھی، اس لیے میں خود کو ہیرو اور ان دونوں لڑکوں کو شودے سمجھ رہا تھا۔ شانی کا دوست الجھی ہوئی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی شانی کو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کون ہے؟ نوجوان نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم چودھری باسط کو جانتے ہو؟ اس نے کہا تو میں چونک پڑا۔ میں چودھری باسط کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اسے ایک بار اپنے حلقے میں ضرور دیکھا تھا۔ وہ سیاست کا بازیگر کہلاتا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، اس کا باپ تمہاری کھال اتروا دے گا، شانی کے دوست نے کہا۔ اچھا پھر وہ اس کھال کا کیا کرے گا؟ میں نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا تو شانی کا دوست خاموش ہو گیا، البتہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ بابا تو بعد میں اس کی کھال اتارے گا، فی الحال تو ابھی میں اتاروں گا، شانی نے زہر خند لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک عجیب قسم کا حلال نما ہتھیار نکال لیا۔ ایسے ہتھیار میں نے انگلش فلموں میں دیکھے، خاص چائنیز اداکاروں والی فلموں میں۔ اسے پنجے پر پہن کر گھونسے مارنے کی تکنیک سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا پھل بلیڈ سے زیادہ تیز ہوتا ہے، مقابل کی گردن اڑانے پر قادر ہوتا ہے۔ شانی کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار دیکھ کر میں گھبرا بھی گیا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ شانی گھونسا لہراتا ہوا میری طرف بڑھا، لیکن میں بندر کسی پھرتی کے ساتھ پیچھے ہو گیا۔ لڑکی پہلے ہی ایک سائیڈ پر ہو گئی تھی۔
میرے پیچھے ہونے کی وجہ سے شانی کا وار ناکام ہو گیا تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے پھر مجھ پر وار کیا تھا۔ میں نے اس بار بھی بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس ہتھیار کی نوک میرے بازو پر لگی اور میرے حلق سے سسکاری نکل گئی۔ کافی گہرا کٹ لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ شانی دوبارہ مجھ پر وار کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پشت کے بل سڑک پر گر گیا۔ سڑک پر گرنے سے اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار بھی نکل کر تاریک گوشے میں چلا گیا تھا۔ اسی لمحے شانی کا ساتھی لڑکی کی طرف بڑھا تو لڑکی نے خوف زدہ ہو کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں چونکہ شانی کی طرف متوجہ تھا، اس لیے میں نے اس کے دوست کو نہیں دیکھا۔ لڑکی ایک طرف دوڑی چلی جا رہی تھی اور شانی کا دوست بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں بھی لپک کر اس کے پیچھے بڑھا، لیکن عین اسی لمحے شانی نے میری ٹانگ پکڑ لی اور میں پہلو کے بل سڑک پر گر گیا۔ شانی نے میری ٹانگ انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لی تھی۔ میں نے دوسری ٹانگ اس کے ہاتھ پر ماری تو اس نے میری ٹانگ چھوڑ دی۔ میں جلدی سے اٹھا اور شانی کے دوست کے پیچھے بڑھنے لگا، لیکن لڑکی اور شانی کا دوست کافی دور چلے گئے تھے۔ میرے ذہن میں یکدم بائک کا خیال آیا تو میں جلدی سے اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ بائک پر بیٹھتے ہی میں نے کک ماری تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ شانی نے بھی اٹھ کر مجھے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس کی دسترس سے دور نکل چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی آگے آگے دوڑتی جا رہی تھی اور شانی کا دوست اس کے قریب پہنچنے والا تھا، اور کسی بھی لمحے لڑکی اس کے پنجے میں آ سکتی تھی۔ مجھے کچھ اور تو سجائی نہ دیا، میں نے چلتی بائک پر بیٹھے بیٹھے اپنی بائیں ٹانگ لمبی کر دی۔ شانی کا دوست الجھ کر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر پہلو کے بل گرا اور دردناک چیخ مار کر دوہرا ہو گیا۔ میں نے بائک لڑکی کے قریب جا کر روک دی۔ بیٹھو، میں نے چیخ کر کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر مڑ کر جلدی سے میری طرف آئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ میں نے شانی کو دیکھ لیا تھا، وہ بھی پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہمارے پیچھے آیا تھا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم کافی دور نکل چکے تھے، اور پھر دوسری سڑک پر پہنچتے ہی میں نے بائک کی رفتار بڑھا دی۔ لڑکی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سردی ہونے کے باوجود وہ پسینے سے شرابور تھی۔ عام طور پر بائک پر پیچھے بیٹھنے والے بالکل چمٹ کر بیٹھتے ہیں، مگر وہ مجھ سے قدرے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو شودوں کے پنجوں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے زخمی بازو سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، خون بھی جم چکا تھا، لیکن میں ضبط کر رہا تھا۔ شکریہ آپ کا، لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات منقطع کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام پروین ہے اور میں سمن آباد میں رہتی ہوں، اس نے بدستور ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ تم ان بدماشوں کے ہتھے کیسے چڑھ گئی تھی؟ وہ دراصل میں اپنی ماں کے ساتھ ملک اسد کے گھر کام کاج کے لیے گئی تھی۔ آج ملک اسد کی بیٹی کی مہندی تھی، ان کے گھر کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، لڑکی نے کہا۔ یہ دونوں بھی وہیں موجود تھے اور مجھے برے برے اشارے کر رہے تھے۔ میں کسی کام سے باہر صحن میں آئی تو ان دونوں نے میرے ساتھ دست درازی بھی کی۔ میں نے شور مچانے اور کسی کو بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ میں بڑی مشکل سے ان سے جان بچا کر بھاگی تو یہ دونوں میری تلاش میں آ گئے۔ آپ میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ یکدم مجھے ایک خیال آیا تو میں نے ایک سائیڈ پر بائک روک دی اور اسے نیچے اترنے کا کہا تو وہ اتر گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت حویدہ تھی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور اس لڑکی کے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ پہن لو۔ لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، میں نے کہا، پھر تمہارے پاس دوپٹہ بھی نہیں۔ پروین میری بات سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے میرا کوٹ پہن لیا۔ چند لمحوں کے بعد ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اس کے گھر چھوڑنا تھا۔ تمہاری ماں تو تمہاری غیر موجودگی میں بہت پریشان ہو رہی ہوگی، میں نے کہا۔ ہاں، پروین نے روحانسے لہجے میں کہا۔ پڑھی لکھی ہو؟ نہیں جی، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس نے کہا۔ میں پڑھنا تو چاہتی تھی لیکن حالات نے اجازت نہیں دی۔ میں نے ہنکارا بھرا اور اس سے مزید سوالات کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد بوڑھے ہیں اور ایک ٹانگ سے معذور بھی۔ 2 بھائی ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں، وہ دونوں بھی مزدوری کرتے ہیں، جبکہ اس کی ماں مختلف گھروں میں کام کاج کرتی ہے جس سے ان کی گزر اوقات ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سمن آباد پہنچ گئے۔ میں نے اسے اس کے گھر چھوڑا اور اپنے گھر کے بجائے اپنے ایک واقف کار کے پرائیویٹ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ پروین نے مجھے گھر آنے کا کہا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے میرا کوٹ واپس کرنا نہیں بھولی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ہسپتال سے اپنے زخمی بازو کی بینڈیج کروا کر
پھر گھر جاؤں، ورنہ میری امی اور بہنیں مجھے زخمی دیکھ کر پریشان ہوں گی۔ ہسپتال سے زخمی بازو کی بینڈیج کروا کر جب میں گھر پہنچا تو اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ دروازہ امی نے ہی کھولا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام دینے کے بعد پوچھا، علی بیٹا، بہت دیر لگا دی ہے تم نے، کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں فون بھی کیا تھا لیکن تم نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ تمہارے دوست کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ تم تو 9 بجے ہی نکل گئے تھے۔ ان کی نظر میرے بینڈیج شدہ ہاتھ پر نہیں پڑی تھی کیونکہ میں نے کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے بائک صحن میں کھڑی کی اور دروازہ بند کر کے امی کی طرف دیکھنے لگا۔ امی راستے میں موٹر بائک خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی، میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ فون اٹینڈ کیوں نہیں کیا تھا؟ میں جانتا تھا جب تک امی کو تسلی بخش جواب نہیں دوں گا وہ سوالات پر سوالات کرتی رہیں گی۔ میں نے اس سوال پر بھی یہ بہانہ بنایا کہ سیل فون کی بیل سائلنٹ پر تھی اس لیے میں فون اٹینڈ نہیں کر سکا تھا۔ امی نے مجھے بہت ساری نصیحتیں کی کہ آئندہ میں اپنا فون سائلنٹ پر نہ رکھا کروں، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس طرح مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے امی کو یقین دہانی کروائی کہ میں آئندہ اپنا فون سائلنٹ پر نہیں رکھوں گا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے کوٹ اتار کر اسے ہینگر سے لٹکایا اور اپنے ہاتھ کا جائزہ لینے لگا۔ بینڈیج ہونے سے اب ٹیسیں نہیں اٹھ رہی تھیں، البتہ سفید پٹی پر خون کے نشان موجود تھے۔ کٹ کافی گہرا تھا۔ میں بستر پر لیٹا شانی اور اس کے دوست کے بارے میں سوچنے لگا جو پروین کی عزت تار تار کرنے کے در پہ تھے۔ آج میری کراٹے کی ٹریننگ کام آ گئی تھی۔ اگر میں نے کراٹے نہ سیکھے ہوتے تو شاید میں پروین کو ان کے چنگل سے نہ بچا سکتا۔ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت تھی۔ ایسے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن ایسا کم ہی لوگ سوچتے ہیں۔ انہیں اپنی عزتوں کی تو بہت پرواہ ہوتی ہے لیکن دوسروں کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے۔ یہی حال شانی اور اس کے دوست کا تھا۔ سوچتے سوچتے میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح روزینہ نے ہی مجھے جگایا تھا۔ وہ مجھے ناشتے کے لیے جگانے آئی تھی اور جب اس نے میرے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھی تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ بھائی جان، پٹی کیوں بندھی ہے؟ تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی، میں نے کہا۔ چوٹ؟ کیسی چوٹ لگی؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہاں بیٹھو، میں بتاتا ہوں، میں نے کہا تو روزینہ میرے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اسے اعتماد میں لینا چاہتا تھا ورنہ میں جانتا تھا کہ وہ فوراً جا کر امی کو بتا دے گی۔ مجھے زخم لگا ہے، میں نے کہا تو روزینہ کا منہ حیرت اور پریشانی سے کھل گیا۔ زخم؟ اس نے گویا اعلان کر دینے والے انداز میں کہا تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ بولو، میں نے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر میں نے اسے مختصر طور پر بتا دیا کہ کیسے میں نے ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے 2 لڑکوں سے مقابلہ کیا تھا۔ روزینہ تو منہ کھولے مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ میں نے کہا سنو، امی کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ خواہ پریشان ہوں گی۔ اوہ، تو آپ نے فائٹنگ کی تھی؟ ہاں، میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ بالکل فلمی سین تھا۔ اگر تم وہاں ہوتی تو تم خوب انجوائے کرتی۔ بھائی جان، گہرا زخم لگا ہے اور آپ کو مذاق سوج رہا ہے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ روزینہ نے منہ بنا کر کہا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس لڑکی کی عزت اور جان بچانے میں کامیاب رہا ہوں۔ بہرحال آپ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ روزینہ نے کہا، امی سے یہ پٹی کیسے چھپائیں گے؟ اس نے پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ شرٹ اور کوٹ پہن کر؟ میں نے زخمی ہاتھ کو چھپانے کا حل نکال لیا تھا۔ اچھا چلیں آئیں، ناشتہ تیار ہے، روزینہ نے کہا۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ روزینہ کے جانے کے بعد میں نے شرٹ تبدیل کی اور کمرے سے نکل کر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور رحیم یار خان جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ میری دوسری چھٹی تھی اور مجھے آج رات ہی رحیم یار خان کے لیے روانہ ہونا تھا۔ روزینہ نے امی کو میرے زخم کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ سارا دن گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد میں رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملتان سے رحیم یار خان کا سفر 6 گھنٹے میں طے ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ چونکہ مجھے پہلے ہی قاسم منیر نے سرکس والی جگہ کا ایڈریس بتا دیا تھا، اس لیے مجھے مطلوبہ جگہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک کھلے میدان میں سرکس سج چکا تھا۔ تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا جسے مزدور مکمل کر رہے تھے۔ یہ تیسرے روز کی بات تھی۔ میں کاؤنٹر پر بیٹھا کیش وصول کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا فون میز پر ہی پڑا تھا۔ میں نے دیکھا تو اسکرین پر امی لکھا جگمگا رہا تھا۔ امی کال کر رہی تھی۔ میں نے سیل فون اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کر کے اسے بائیں کان سے لگا کر شانے سے سہارا دے دیا۔
کیونکہ میرے ہاتھ میں پیسے تھے اور میں انہیں گن رہا تھا۔ السلام علیکم امی، میں نے امی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام علی، فوراً گھر آؤ۔ امی کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا اور نوٹ گننے میں مصروف میرے ہاتھ رک گئے۔ کیا ہوا امی، خیریت تو ہے نا؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ بیٹا خیریت ہی تو نہیں ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ امی کی روحانسی آواز سنائی دی، جس سے میرے دل کی دھڑکن نہ صرف تیز ہو گئی بلکہ ہاتھ میں کپ کپاہٹ بھی ہوئی۔ میں نے نوٹ میز پر رکھے اور فون پکڑ لیا۔ امی کچھ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ روزینہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، امی نے رک رک کر کہا تو میں یکدم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ او، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے۔ وہ صبح کالج گئی تھی، سہیلی حمیرہ کے ساتھ گھر آ رہی تھی کہ ایک وین میں سوار لڑکوں نے اسے اغوا کر لیا، جبکہ حمیرہ کو چھوا تک نہیں، صرف اسے کھینچ کر اندر کیا اور گاڑی بھگا لے گئے۔ بیٹا جلدی آ جاؤ۔ اس کے بعد امی کی آواز بند ہو گئی، شاید وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری پریشانی یکدم بڑھ گئی تھی اور مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ بھائی جان، امی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد مرینا کی آواز سنائی دی۔ امی کا خیال رکھو، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا علی صاحب؟ میرے اسسٹنٹ ولید گل نے پوچھا۔ میرے گھر پرابلم ہو گئی ہے، اس لیے مجھے فوری جانا ہوگا، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں جا رہا ہوں، اگر قاسم صاحب میرا پوچھیں تو بتا دینا۔ قاسم صاحب اپنے آفس میں ہوں گے، آپ انہیں بتاتے جائیں۔ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں نے سیل فون پتلون کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر ولید گل کی کوئی بات سنے بغیر ہی وہاں سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے خارجی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سرکس سے نکلتے ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کر فوراً بس اڈے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں جب اڈے پر پہنچا تو ایک وین ملتان جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وین ملتان کے لیے روانہ ہوئی۔ میرا ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط گزر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پر ہوتے تو میں اڑ کر فوراً ہی اپنے گھر پہنچ جاتا۔ وین تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی اور اس سے زیادہ تیز رفتاری سے میرا ذہن سوچنے میں مگن تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکے کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے میری بہن روزینہ کو دن دہاڑے اغوا کیا ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرا ذہن شانی کی طرف چلا گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر یہ شانی کی کارستانی تھی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شانی کو میرے اور میری فیملی اور میرے گھر کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ وہ تو مجھے نہیں جانتا اور نہ ہی اسے میرے گھر کا پتہ معلوم ہوگا۔ اس سوچ کی وجہ سے میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو وین کو رحیم یار خان سے روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی بہن کی عزت اور اس کی سلامتی کی دعائیں کرتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے، لیکن میں نے ضبط کیا ہوا تھا۔ میں نے وین میں بیٹھے لوگوں پر نظر دوڑائی تو سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شام 7:30 بجے وین ملتان پہنچی۔ اڈے سے نکلتے ہی میں نے ٹیکسی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 20 منٹ کے بعد گھر پہنچا تو وہاں میرے رشتہ دار، ہمسائے اور روزینہ کی سہیلی حمیرہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ امی کی حالت خراب تھی، وہ نڈھال کی سی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ میں جب امی سے ملا تو وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ علی، میری بیٹی کو تلاش کرو، نہ جانے وہ کہاں ہے، امی نے روتے ہوئے کہا۔ میں امی کو تسلی دینے لگا۔ امی آپ تسلی رکھیں، میں اسے تلاش کرتا ہوں۔ روزینہ میری بچی، میں نے امی کو چارپائی پر بٹھایا اور روزینہ کی سہیلی حمیرہ کی طرف دیکھنے لگا جو اسی کی ہم عمر تھی۔ میں نے اس سے اغوا کاروں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور روزینہ کالج سے پیدل ہی گھر کی طرف آ رہی تھیں کہ اچانک سفید رنگ کی ایک وین ان کے قریب آ کر رکی۔ اس کے دروازے کھلے تھے اور 2 لڑکے باہر نکلے۔ انہوں نے روزینہ کو پکڑ کر وین میں ڈالا اور پھر وین تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ حمیرہ نے شور مچایا تھا اور اس کے شور پر وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی وین کے پیچھے جاتا، وین رش میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ پھر وہ میرے گھر آئی اور اس نے امی اور مرینا کو روزینہ کے اغوا کی خبر دی اور امی نے مجھے فون کیا۔ میرے رشتہ دار اور ہمسائے مجھے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے ہمسائے فاروق کے کہنے پر اس کے ساتھ متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ تھانے میں ایس ایچ او تو موجود نہیں تھا، اس لیے ہم اے ایس آئی کے کمرے میں آ گئے۔ فرمائیے کس لیے آئے ہیں؟ اے ایس آئی نے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں رپورٹ درج کروانے آیا ہوں، میں نے کہا۔ کیسی رپورٹ؟ اے ایس آئی نے کہا۔ کیا کسی نے تمہیں لوٹ لیا ہے؟
نہیں، میری بہن اغوا ہو گئی ہے۔ میں نے رک کر جواب دیا۔ آپ رپورٹ درج کر کے اسے تلاش کریں اور بازیاب کرائیں۔ اے ایس آئی نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے رجسٹر کھولا اور رپورٹ درج کرنے لگا۔ آپ کی بہن کا نام روزینہ، والد کا نام حسن کامران، لڑکی کی عمر 21 سال۔ کب اغوا ہوئی ہے؟ آج دوپہر میں۔ کس نے اغوا کیا ہے؟ اے ایس آئی نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ اغوا کاروں کو جانتے ہیں؟ نہیں، اسے نامعلوم لڑکوں نے اغوا کیا ہے۔ اے ایس آئی نے ہنکارا بھرا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بہن کو اغوا کیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر۔ اس سوال پر میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں اور اپنے نچلے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن اس میں اے ایس آئی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایسے سوالات پوچھنا تو اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وہ ہر رخ سے تفتیش کرتے تھے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ اے ایس آئی نے پھر ہنکارا بھرا۔ کیا آپ کی کسی سے کوئی دشمنی؟ نہیں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کسی دشمن نے ہی ایسی کارروائی کی ہوتی ہے۔ نہیں جناب، آپ میرا یقین کریں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اے ایس آئی نے کہا۔ وقوعہ کیسے ہوا؟ میں نے حمیرہ کی بتائی ہوئی بات دہرا دی، جو اے ایس آئی نے اپنے رجسٹر میں درج کر لی۔ آخر میں اس نے مجھ سے میری بہن کی تصویر مانگی تو میں نے وہ بھی دے دی، کیونکہ گھر سے نکلتے وقت میں نے اس کی تصویر اٹھا لی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، اے ایس آئی نے کہا، آپ جائیں، ہم آپ کی بہن کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے آپ بھی کوشش کرتے رہیں، اگر آپ کی بہن مل جائے تو ہمیں اطلاع کر دیجیے گا۔ اسی وقت ایس ایچ او اندر داخل ہوا اور میری طرف دیکھتا ہوا اے ایس آئی کی طرف بڑھ گیا۔ میں اور فاروق تھانے سے نکل آئے اور روزینہ کو تلاش کرنے لگے۔ ہم نے اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن ہم روزینہ کو تلاش نہ کر سکے۔ امی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، نہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی کچھ پی رہی تھی۔ وہ روزینہ کا روگ دل پر لگا بیٹھی تھیں۔ ظاہر ہے وہ ماں تھیں۔ رشتہ دار بھی وہیں موجود تھے اور وہ سب روزینہ کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو تھے۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئیں۔ علی، مل گئی روزینہ؟ لے آئے ہو اسے؟ امی ہذیانی انداز میں مجھے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے لیکن خاموش رہا۔ ظاہر ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امی نے ایک بار پھر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم بول کیوں نہیں رہے؟ روزینہ کہاں ہے؟ بتاؤ کہاں ہے روزینہ؟ امی، میں نے لب کشائی کی۔ میں نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ آپ تسلی رکھیں، مل جائے گی۔ یہ سنتے ہی امی کی حالت مزید بگڑ گئی۔ میں نے ان کی آنکھیں بند ہوتے دیکھیں تو جلدی سے انہیں تھام لیا، ورنہ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر جاتی۔ رشتہ دار خواتین جلدی سے آئیں اور امی کو سہارا دے کر چارپائی پر لے گئیں اور انہیں ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگیں۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن میں مجبور اور بے بس تھا۔ میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں خود بھی بے حد الجھا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور روزینہ کو کہاں تلاش کروں۔ ایک ہی سوال بار بار میرے دماغ میں گونجتا تھا کہ روزینہ کو اغوا کرنے والے کون ہو سکتے ہیں۔ کئی بار میرا ذہن شانی کی طرف بھی گیا تھا، لیکن کے آگے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بلکہ دماغ مزید الجھ جاتا تھا۔ بھائی، میں گہری سوچوں میں غرق تھا کہ مجھے مرینا کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر مرینا کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، ناشتہ کر لیں، آپ رات سے بھوکے ہیں۔ ناشتہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مزید چند لمحے مجھے وہ دیکھتی رہی، پھر مڑ کر چلی گئی۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ میں مسلسل ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرا ذہن ایک بار پھر شانی کی طرف چلا گیا تھا اور میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ روزینہ کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے۔ بالآخر میں نے اپنے دل کی بات مان لی اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور بائک کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ میں موٹر بائک لے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے مرینا کی آواز سنائی دی۔ آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے بائک گھر سے نکالی اور اس پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ اس وقت میرے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو گئی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس اغوا میں شانی ملوث ہے۔ اس کے چنگل سے مجھے اپنی بہن کو آزاد کروانا ہے۔ میں چونکہ چودھری باسط کا گھر نہیں جانتا تھا، لیکن میں چند لوگوں سے پوچھتا پچھاتا اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کا گھر شاداب کالونی میں تھا۔ گھر کیا تھا، ایک شاندار اور پرشکوہ محل تھا، جس کے در و دیوار بلند ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت رنگوں سے مزین تھے۔
جہازی سائز گیٹ کے دائیں طرف لکڑی کا ایک کیبن رکھا ہوا تھا جس کے اندر 2 سیکیورٹی گارڈز موجود تھے۔ میں نے بائک ایک سائڈ پر روک کر کھڑی کی اور اتر کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو کیبن سے ایک سیکیورٹی گارڈ نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے بڑی نال والی بندوق اپنے کاندھے سے لٹکا رکھی تھی۔ وہ قدرے جسیم اور چہرے مہرے سے سخت دکھائی دیتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ ہاں بھائی، کس سے ملنا ہے؟ اس نے مجھ سے روب دار لہجے میں پوچھا۔ وہ کیا پوچھ رہا ہے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس مکینکی انداز میں جواب دیا، مجھے شانی سے ملنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ ضروری کام ہے، میں نے کہا۔